بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ کا اترنا۔ اور جب کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرمائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسا سوال نہ کرو، خدا سے ڈرو، طلب رزق میں اللہ پر بھروسہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے فتنہ بن جائے۔ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم عذاب کے محتاج ہیں، پھر جب ہم آسمان سے اترتا ہوا کھانا دیکھیں گے تو ہم کو پورا اطمینان ہو جائے گا اور آپ پر ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کے رسول ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے۔ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کالے بالوں والا جبہ پہن لیا اور کملی اوڑھ لی، پھر وضو غسل کر کے عبادت خانے میں دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے قدم جوڑ لیے، ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا اور انگلیاں سیدھی رکھ لی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا اور سر کو جھکا لیا اور نظریں نیچے کر لی، رخساروں پر آنسو بہتے ہوئے داڑھی پر سے ہو کر زمین پر گرتے رہے اور پروردگار عالم جل جلالہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، ہم میں جو اول ہے اور جو آخر ہے، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور آپ ہم کو رزق عطا فرما دیجئے اور سب عطا کرنے والوں سے آپ اچھے ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو کوئی ناشکری کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کی بات ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور ہوئی اور پھر سرخ خوان دو بادلوں کے درمیان آسمان سے اترنا شروع ہوا۔ لوگ اسے اوپر سے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے خوف سے رو رہے تھے، کیونکہ باری تعالیٰ نے شرط لگا کر نزول مائدہ فرمایا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں گے تو سخت ترین عذاب اٹھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے خدا، تو اس کو رحمت بنا اور عذاب نہ بنا۔ کتنی ہی عجیب باتیں جو میں نے تجھ سے مانگی تھی وہ تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اے خدا، تو ہمیں شاکر بنا۔ اے خدا، اس مائدے کی سبب غصہ بننے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کو سلامتی اور عافیت بنا اور فتنہ نہ بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ خوان حواریوں کے سامنے آ کر ٹک گیا اور اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹ پڑی کہ کبھی ایسی خوشبو سونگنے میں نہ آئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ایسی عظیم الشان چیز اور عبرتناک کے جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی، وہ خوان رومال سے ڈکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے رومال کون ہٹائے گا؟ ہم میں سے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مطمئن ہو اور امتحان خداوندی میں جو سب سے زیادہ نڈر ہو، وہ اس رومال کو ہٹائے تاکہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رزق کو دیکھیں اور پھر خدا کا نام لے کر کھائے۔ سب نے کہا، یا روح اللہ، آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تازہ وضو کیا اور عبادت خانے میں نماز پڑھی، کچھ دیر تک روتے رہے اور خدا سے دعا کی کہ مائدہ کو کھولنے کی اجازت ہو جائے اور اس قوم کے واسطے برکت کا رزق ہو جائے۔ پھر خوان کے اوپر سے رومال ہٹایا، دیکھا کہ اس میں ایک بڑی تلی ہوئی مچھلی تھی کہ اس کے پشت پر نہ فلوس ہے اور نہ اس کے گوشت میں کوئی کانٹا ہے، اس میں سے روغن بہہ رہا ہے اور اس میں ہر قسم کی سبزیاں بھی ہے سوائے مولی کے، اور سر کے طرف سرکہ ہے اور دم کے طرف نمک ہے، اور 5 روٹیاں ہے جن میں سے ایک پر روغن زیتون ہے اور دوسرے پر کھجورے ہے اور 5 انار ہے۔ پھر حواریوں کے سردار شمعون نے کہا، یا روح اللہ، یہ ہماری دنیا کا طعام ہے،
یا جنت کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سختی سے روکا کہ ایسے عجائبات دیکھنے کے بعد بھی سوالات۔ پھر حواریوں نے کہا یا روح اللہ، اس معجزے کے اندر ایک اور معجزہ دکھائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا یہ نشانی جو تم نے دیکھی کافی نہیں، جو دوسری نشانی کا بھی سوال کرتے ہو؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مچھلی، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ مچھلی خدا کے حکم سے زندہ ہو گئی اور تر و تازہ ہو کر تڑپنے لگی اور شیر کی طرح منہ پاڑ کر آنکھیں گھمانے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مچھلی تمہارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی، جیسے تھی ویسے ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ مچھلی پھر پہلے کی طرح بنی ہوئی بن گئی۔ جب حواریوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھا رہے تو وہ ڈر گئے کہ کہیں نزول مائدہ ہمارے لیے ناخوشی کا سبب نہ بن جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیروں، غریبوں اور مریضوں کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے اور تمہاری نبی کی دعوت ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے یہ تمہیں دیا ہے، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانے لگے۔ اس کھانے میں ہر طرح کا ذائقہ تھا اور جنت کے میوے بھی تھے۔ 4000 آدمی بیٹھ کر کھاتے۔ جب وہ کھا چکتے تو کھانا پہلے ہی کی طرح موجود ہوتا اور پھر وہ مائدہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے۔ ہر فقیر غنی ہو گیا اور ہر مریض تندرست ہو گئے۔ جب مائدہ اترتا تو لوگ ہر طرف سے غنی فقیر سب کے سب چھوٹے بڑے اس کے طرف گرتے۔ جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی۔ کچھ لوگ ایک دن کھاتے اور کچھ دوسرے دن کھاتے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ جب مائدہ آسمان کی طرف جاتا تو لوگ اس کا سایہ دیکھتے۔ سارا دن کھانے کا سلسلہ لگا رہتا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ فقراء اور غربا اور مریضوں کے واسطے ہے، تو نگروں کے لیے نہیں ہے۔ پھر مالدار لوگ باتیں بنانے لگے اور خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور غلط باتیں پھیلانے لگے۔ شیطان نے ان لوگوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالنے لگے اور کہتے کہ اے عیسیٰ، سچ بتا کہ نزول مائدہ کا آسمان سے آنا حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم، اب تم ہلاک ہونے لگے ہو۔ تم نے اللہ کی نبی سے سوال کیا مائدہ کے واسطے اور اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تو پروردگار عالم نے تم پر رحم فرمایا اور اپنی رحمت سے تم پر رزق اتارا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اب تم اس کا انکار اور اس میں شک کرنے لگے ہو۔ اب عذاب کی خوشخبری سنو جو تمہیں آ کر دبوچنے والا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار عالم خود تم پر رحم فرما دے۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تکذیب کرنے والوں کو نہ چھوڑوں گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مائدہ کا ذخیرہ بنا لیا تھا۔ بہرحال تکذیب کرنے والے اور ذخیرہ کرنے والے لوگ جب اپنے بستروں پر سو گئے تو آخری شب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ پھر یہ گندگی اور کچرے میں پھرنے لگے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ بعض کے نزدیک مائدہ میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھی اور بعض 5 بتاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔